السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گزشتہ 3 کلپوں کے اندر مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے 3 حقوق کا بیان ہو چکا ہے، اور آج کے چوتھے کلپ کے اندر مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے چوتھے حق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے مومنین کی یہاں پر صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے رحماء بینہم، کہ آپس کے اندر مسلمان مومنین رحم دل ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین۔ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ آپس میں مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت دل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، عائشہ اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اور نرمی کرنے پر اللہ عطا کرتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور سختی کرنے پر اللہ عطا نہیں کرتا۔ یعنی جو کچھ اللہ نرمی کرنے والے بندے کو انعامات دیتے ہیں وہ سختی کرنے والے بندے کو اللہ انعامات نہیں دیتے۔ وَلَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور نرمی کے علاوہ کوئی بھی رویہ جو بندہ اختیار کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین وہ انعام نہیں دیتے جو نرمی کرنے والے بندے کو اللہ انعام دیتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1745 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ آسانی پیدا کرنے والا ہوا، نرمی پیدا کرنے والا ہوا، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا اور جہنم کی آگ کو اس بندے پر حرام کر دے گا۔ مطلب یہ کہ جو بندہ دنیا کے اندر نرمیاں پیدا کرتا تھا اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے لیے، اس بندے کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر کبھی داخل نہیں کریں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری روایت صحیح بخاری کی 2076 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو کوئی بھی چیز بیچنے میں آسانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اس نے بیچنی ہے تو آسان ہے، خریدنے والے کو اتنی مشکل میں نہیں پڑنا پڑتا، آسانی سے کوئی چیز دے دیتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب وہ خریدتا ہے تو خریدنے میں نرمی کرتا ہے، مطلب اتنی زیادہ بحث نہیں کرتا، مشکل میں نہیں ڈالتا۔ جس سے چیز کسی دکاندار سے اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اتنی بحث و مباحثہ نہیں کرتا اور آسان ہے بات چیت کرنے میں، کلام کرنے میں۔ وَإِذَا اقْتَضَى، اور اللہ اس بندے پر بھی رحم کرے کہ جس نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے اور اس کا تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے قرض کا تقاضا کرتے ہوئے نرمی کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے پر رحم کرے گا۔ آئیے چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء میں فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اے پیارے نبی، آپ کی پیروی کرنے والے جو مسلمان ہیں آپ ان کے لیے نرمی کا پہلو اپنا کر رکھیں، ان پر سختی مت کریں، ان کے لیے نرمی اختیار کریں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرمی کا دامن پکڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نرمی کی اتنی اہمیت ہے اور اتنے اس کے فوائد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ بھی نرمی اپنا کر رکھیں۔ اور آگے میں 5ویں نمبر پر صحیح ابو داؤد کی روایت ہے ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری طرف یہ بات وحی کی ہے کہ کوئی بھی بندہ دوسرے بندے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرے۔ تو دوستو، نہ ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی فخر میں آ کر تکبر میں پڑ جانا چاہیے، بلکہ نرمی اختیار کرنی چاہیے لین دین میں، بات چیت کرنے میں، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ کرنے میں، کسی کے ساتھ کسی چیز کا تقاضا کرنے میں نرمی کا پہلو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ حکم ہے اسلام کا ہر مسلمان کو، ایمان کا ہر مومن کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اپنے امتی کے لیے۔ اور آگے سنیے، چھٹے نمبر پر اور آخری روایت آج کے کلپ کی میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2588 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اس کو اللہ عزت کے اندر بڑھا دیتے ہیں، یعنی درگزر کر دینے سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عزت پہلے سے زیادہ اپنے بندے کی کر دیتے ہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے لیے نرمی اختیار کر لیتا ہے، سچا ہے لیکن حق چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تواضع اور نرمی کا پہلو نہیں جانے دیتا، اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو آج کے کلپ کے اندر آپ سے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ آپس کے اندر نرمیاں پیدا کریں، آپس کے اندر جو ہے رحم دلی کو پیدا کریں، آپس کے اندر بات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، کسی چیز کا تقاضا کرتے وقت نرمی کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی